السلام علیکم. یہاں ہمارے پاس آر ناٹ کی ڈیفینیشن یا تعریف دی ہوئی ہے. وہ نئے کیسز جو کسی موجودہ کیس کی بنا پہ ایک خاص انفیکشس پیریڈ میں کسی آبادی میں نظر آئیں. یہاں یہ آبادی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اس انفیکشن کی ویکسین نہیں ملی ہے. آر ناٹ نکالنے کا طریقہ کار جو ہے میتھس یا ریاضی کے حساب سے وہ ہوگا کہ نئے کیسز کو تقسیم کیا جائے پرانے کیسز سے اور ہمیں مل جائے گا آر ناٹ. یہاں مثال لیتے ہیں کہ کوئی انفیکشن ہے جس کا آر ناٹ 1 سے کم ہے. جیسے کہ شاید پہلے اس انفیکشن کے 2 کیسز تھے اور اب ان سے صرف ایک اور مریض تک یہ انفیکشن پھیلا ہے تو آر ناٹ ہوا 0.5، جس کا مطلب ہوا کہ یہ اچھے والے انفیکشن ہیں، یعنی یہ وہ انفیکشن ہے جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ یہ کم سے کم لوگوں میں پھیلے گا تو ایک وقت بعد آبادی سے ختم ہی ہو جائے گا. دوسرا انفیکشن مثال کے طور پہ ایسا ہے جس کا آر ناٹ 1 ہے یا 1 جتنا ہے، یعنی جیسے کہ شاید پہلے اس انفیکشن کے 2 مریض تھے اور اس کی بعد یہ انفیکشن 2 اور مریضوں کو لگا، جس کا مطلب ہوا کہ اس کا ایوریج آیا 1. یہ وہ انفیکشن ہے جو کہ سٹیبل ہے یا مستحکم ہے، یعنی یہ ایک خاص مقدار میں ہی پھیلے گا اور ہاں اس کے فی الحال ختم ہونے کے بھی کوئی آثار نہیں ہیں. تیسری مثال ہوگی اس انفیکشن کی جس کا آر ناٹ 1 سے زیادہ ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ انفیکشن پہلے تھا 2 لوگوں کو مگر یہ ان سے لگ گیا 8 اور لوگوں کو تو اس کا ایوریج آیا 4، یعنی 1 سے زیادہ. 1 سے زیادہ والے آر ناٹ کا مطلب ہے کہ یہ والا انفیکشن پھیل رہا ہے اور یہی وہ انفیکشن ہے جو سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے. یہاں 2 صورتحال پر دھیان دیا جا سکتا ہے، یا تو یہ کہ اس انفیکشن کا پھیلاؤ روکا جائے یا یہ کہ اس کا آر ناٹ 0 کر دیا جائے. آر ناٹ 0 کرنے کا مطلب کہ کسی بھی نئے شخص کو یہ انفیکشن نہ لگے، لیکن زیادہ تر معاملات میں پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس انفیکشن کا پھیلاؤ روکا جائے. فرض کرتے ہیں کہ ہمیں ممپس وائرس کا پھیلاؤ روکنا ہے. یہ ایک ایسا وائرس ہے جس میں بخار، جسم میں درد وغیرہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ چہرہ بھی سوج جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سیلیوری گلینڈز پر اثر انداز ہوتا ہے اور ممپس وائرس پہ جب کام کیا گیا تھا تو اس کا آر ناٹ بھی ہماری اس مثال کی طرح 4 ہی تھا. تو ہم کام کر رہے ہیں ممپس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی. پہلی صورت تو اس کے لیے MMR ویکسین ہے، یعنی میزلز ممپس اینڈ روبیلا ویکسین. ویکسین ایک مؤثر طریقہ ہے کسی بھی انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کا. تو اس وقت ہمارا ہدف ہے کہ ہمارا آر ناٹ ہو 1 جبکہ ہمارا موجودہ آر ناٹ ہے 4، یعنی ہم جو آر ناٹ کو 1 پہ لا رہے ہیں اس کا مطلب ہوگا کہ اب بھی کم از کم 2 لوگ تو ممپس وائرس کا شکار پھر بھی ہوں گے جیسا کہ یہاں دکھ رہا ہے. مگر ہاں خوشخبری یہ ہے کہ یہ باقی کے 6 لوگ اس وبا سے بچ جائیں گے اور میتھس کے حساب سے اس کو لکھا جائے گا 1-1/4. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں ویکسین کی ضرورت کتنے لوگوں کو ہے تاکہ کم از کم اس انفیکشن کا پھیلاؤ جو ہے وہ روکا جا سکے. اس کے لیے جب ہم اس 1-1/4 کا جواب نکالیں گے تو وہ بنے گا 3/4 یا 75%، یعنی آبادی کا 75% جو ہے 75% لوگوں کو اس ویکسین کی ضرورت ہے، جس کے بعد آر ناٹ 4 کے بجائے 1 ہو جائے گا، جس کا مطلب ہوا کہ ہم نے اس کا پھیلاؤ روک کر اس کو ایک خاص شرح پہ ٹھہرا دیا ہے. دوسری مثال ہم لیتے ہیں میزلز کی جس کا آر ناٹ ہے 18. آسان لفظوں میں اس انفیکشن کے پھیلانے والے عرصے میں یہ پہلے کے مقابلے میں 18 نئے لوگوں کو لگ جاتا ہے. یاد رہے ہم یہاں نان ویکسینیٹڈ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اس پس منظر میں ہمیں کتنے لوگوں کو ویکسین فراہم کرنی ہے کہ اس انفیکشن کا پھیلاؤ روکا جا سکے؟ تو یعنی ہمارا ہدف ہے کہ اس کا آر ناٹ ہو جائے 1 جبکہ ابھی یہ ہے 18، تو اس کو بھی میتھس کے حساب سے ویسے ہی لکھیں گے 1-1/18. تو جواب آ گیا 94%، یعنی 94%. یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا آر ناٹ کا نمبر ہوگا اتنی ہی زیادہ آبادی کو ویکسین کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کے برے اثرات سے لوگوں کو بچایا جا سکے. انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کا دوسرا طریقہ کوارنٹین ہے
جس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو صحت مند لوگوں سے الگ کر دینا تاکہ اس انفیکشن کو دوسروں کو لگنے سے روکا جا سکے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ویکسین واحد طریقہ نہیں ہے کسی بھی انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کا، لیکن ہاں ایک مؤثر طریقہ ضرور ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔